وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر یا وارث خون امیر قاسم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین بالمغربین مدینہ بالمسکرین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الوصول ابو الوقت البرمول زمان شریک القرآن مظہر الایمان کامل الکفر والطغیان دفع ظلم والعدوان امامنا و امام الانصر والجان صاحب الحسن والامر زمان دہر پر روشن چاہتا میں تمہارے سامنے تمہارے زمانے کے امام کے نام کھڑا کر رہا ہوں اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں شاید میری بات سمجھ رہا ہے جب تیری سین دھرتی میں میں داخل ہوتا ہوں تو یہاں پتہ چلتا ہے مختلف قبیلے ہیں یہ فلاں قبیلہ ہے یہ فلاں قبیلہ ہے یہ فلاں قبیلہ ہے تو پوچھتا ہوں ان کا کوئی وڈیرا بھی ہے وہ کہتے ہیں ہاں جی فلاں قبیلے کا وڈیرا یہ ہے فلاں قبیلے کا چیف یہ ہے جب میں نام لیتا ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں میں کہتا ہوں کیوں خوش ہو کہ تم بابا ہمارے وڈیرے کا نام ہے ہمارے چیف کا نام ہے تجھے پتہ ہونا چاہیے مومن تیرے چیف کا نام مہدی ہے اچھا ذرا جنت میں سمجھو قدم قدم ادھر بولو دل کی ناسانی وہ پیچھے میں کھڑا ہوں کچھ جگہ نہیں تھوڑا اردو تو سمجھتے ہو نا بابا اچھا ماشاءاللہ تھوڑا اردو سمجھتی ہے شاباش شاباش آجو 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 کافی جگہ ہے آجو مشنودی امام زمانہ اپنا دل صلوات لو جی میں تیرے سردار کے نام خطبے میں سنا کے پھر میں تجھے دو باتیں سنوں ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسنت آل محمد عید آل محمد تغییر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار اس مقدس منبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث زلزلہوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیلوں کا وارث نبیوں کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث میں اس لیے کو سناتا ہوں نام میرے مولا کے یہ جو نئی پوڈ ہے نا بچے ان کو پتا ہو کوئی بھی ان سے بات کرے تو اپنے وارث کا نام لے کے کریں ہم کوئی وارث نہیں ہمارا شاباش شاباش اللہ کا اپنی زبانوں کو معطل کرو قرآن درود کے ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد ابا واسع برکت آل محمد عید آل محمد صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار
اس مقدس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تقیہ کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وصیوں کا وارث، نبیوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مبہلے کا وارث، قدیر کا وارث، اپنی نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، غریبوں کا وارث، مسکینوں کا وارث، یتیموں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث، علماء کا وارث، ذاکرین کا وارث، خطباء کا وارث، مکہ، مدینہ، نجف، کربلا، سامرا، کائنات کے چپے چپے کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جنت وأمهات الطيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم الأزل إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ليتني كنت معكم فافوزا فوزا عظيما. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. دو مصرے سنانے لگا ہوں. مجھے پتہ چل کہ اردو ماشاءاللہ اچھی سی ہے. خیر اور اب ویسے بھی ازاداری میں ایک بہت بڑا نام دنیا میں ہے. میں نے لندن میں قرآن کیوں محبت عشق نہیں کہلاتی ہے. جہاں محبت ہو بڑے آسان انداز اور الفاظ میں میری صورت اور تیرے اس ویڈیو میں پیغام پہنچا جاؤں. جہاں محبت ہو وہ عشق کا آغاز ہے. عشق نہیں سے پیار کرتا ہوں تو میرا دوست ہے, میں بھی توقع کروں تو بھی مجھے روٹی کھلا. میں نے تیرے کسی کام کو سر انجام دیا, اب تو بھی زندگی کے کسی موڑ پہ میرا کوئی کام کر. یہ ہے محبت. عشق کہتا ہے سوال نہیں, عشق کہتا ہے کرتا جا کرتا جا ایسا کرتا جا. آج آپ کے چوہان صاحبان کے بعد بھی پڑھتے ہیں, بتایا ہوگا. عشق کہتا ہے کرتا جا, سوال نہ کرنا. باپ کو اولاد سے محبت نہیں ہوتی, عشق ہوتا ہے. مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں. باپ کو اولاد سے محبت نہیں, عشق ہوتا ہے. کیوں؟ گرمی جھیلتا ہے, سردی جھیلتا ہے, دھوپ جھیلتا ہے, کما کے اولاد کے لیے لاتا ہے. کوئی دنیا کا والد, جتنے تم بیٹھے ہو تم میں سے کوئی دنیا کا والد کاغذ پہ لکھ کے دے سکتا ہے جس اولاد کے لیے ہم اتنا کر رہے ہیں یہ بڑے ہو کر گھر رہنے دے گی؟ کوئی لکھ دینے کے لیے تیار نہیں. کہیں گے پتہ نہیں بڑے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں. پھر ذرا ان سے پوچھو تمہیں پتہ ہی نہیں تمہیں دیتے کیا ہیں, کرتے کیا ہیں, کیوں بس کرے جا رہے ہو کرے جا رہے ہو کرے جا رہے ہو, بدلہ نہیں چاہ رہے. کہتے ہیں عشق ہے. خود گرمی جھیلتے ہیں, اولاد کو چھاؤں دیتے ہیں, خود مشکل میں وقت گزارتے ہیں, اولاد کو سکھ دیتے ہیں, خود سادہ روٹی, اولاد کو اچھا گوشت, خود سادہ کپڑے, اولاد کے لیے بہترین. ایسی ہے یا نہیں ہے؟ عشق ہے. پوری زندگی محنت کی صرف اولاد کے لیے. گھر بنایا اولاد کے لیے, گاڑی دی. ہمسائے کے بندوں کو بھی کوئی گاڑی میں بٹھاتا نہیں, ہمسایوں کو بھی گھروں میں بٹھاتا ہے, اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے نا. سب کچھ کر رہے ہیں لیکن نتیجہ نہیں چاہتا. یہ گھر رہنے دیتے ہیں یا پتہ نہیں, کوئی پتہ نہیں. محبت کہتی ہے کرتا جا کرتا جا کرتا جا. یہی معیار تھا ہر دور کے معصوم کے ساتھ عاشقوں کا. تجھے سمجھانا تھا شاید دل تک بات پہنچ جائے گا. سید صاحب ہر دور میں, اچھا یہ بھی ایک حقیقت رہی, ہر دور میں معصوم نے مخلوق سے محبت کی, لیکن ہر دور میں مخلوق نے معصوم کو بدلہ نہیں دیا. کیا کیا؟ سوائے دکھ کے, تکلیف کے, سوائے عجیب عجیب معاملات کے مخلوق نے کچھ نہیں دیا.
پھر بھی آل محمد دست شفقت مخلوق پہ رکھتے رہے، مگر چند روحیں ایسی تھیں جن کو پتہ چل گیا ہمیں اللہ نے ایسے نہیں بھیجا. کوئی شاباش، تھوڑا تھوڑا بولتے رہو تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ میں خیر اور پڑھ رہا ہوں. ہاں، شہر میں پڑھ رہا ہوں. کچھ تھے جن کو اللہ کا مقصد تخلیق سمجھ آ گیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ رویہ نہیں رکھا جو عام نے رکھا تھا. انہوں نے عشق کرنا شروع کر دیا. پہلے آل محمد کے عاشق کا نام ہے سلمان. وہی کہا آپ کے ہاتھ اٹھانے پر سلمان ہے. پہلے عاشق کا نام ہے سلمان. اس کا نام سلمان نہیں تھا، اس کا نام روزبا تھا. آل محمد نے کریمی کی، اسے سلمان بنایا. عاشق وہ خود عطا کرتے ہیں، عاشق مانگتا نہیں ہے. کیا بات ہے؟ جتنا بات ہے، عاشق وہ خود عطا کرتے ہیں، سوال نہیں کرتا عاشق. اگر سوال کر لے گا عشق کی توہین ہو جائے گی. مہربانی جناب، کیا خوبصورت اردو سمجھتے ہو ماشاءاللہ. اگر عاشق سوال کر لے گا عشق کی توہین ہے. عاشق صرف جواب دیتا ہے، عاشق صرف اپنے معشوق کی مرضی دیکھتا ہے. یہی کام تیرے سلمان نے کیا. یہ بھی بتاتا چلو کہ جوانوں، چھوٹی سی زندگی ہے، تھوڑا سا وقت ہے، جوانی ایسے گزرتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. جھوٹے عشقوں میں کچھ رکھا سوائے دھکوں کے کچھ نہیں ملتا. جتنا بھی زور لگاؤ، اس کو حاصل کرنا ہے، اس کو حاصل کرنا، اس کو جب کر لیتے ہو کہتے ہو کیا بلا کر لینا. شاباش شاباش. جھوٹے عشق میں کچھ حاصل نہیں ہوتا. کیوں؟ جھوٹا معشوق کبھی راضی ہی نہیں ہوتا. شاباش شاباش. میں بڑے آسان الفاظ میں تیرے تک پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. میں بسم اللہ کرتا ہوں، میں تیری توجہ کو سلام پیش کرتا ہوں. جھوٹا معشوق کبھی راضی بھی نہیں ہوتا. جتنا تو دے پھر بھی گلا ہے یا ایسے دے. کیا بات ہے. خوبصورت مسکراہٹ کو سلام ہے. میں پہنچ گیا ہوں جہاں پہنچ گیا. عشق کیا سلمان نے کیا. سچا عشق، پیور عشق، ولایتی عشق، کھوٹ کے بغیر عشق، ملاوٹ کے بغیر عشق. سچا عشق کون سا ہوتا ہے؟ جو صرف ایک سے ہو. جہاں عشق تقسیم ہو جائے وہ سچا نہیں ہوتا. جب ایک سے تھا تو تیرے محمد نے انعام بھی بڑھا دیا. کیا فرمایا؟ السلمان منا. خیر والو، یہ چھوٹی ڈگری نہیں، منا اہل البیت بہت بڑی ڈگری ہے. نصیب والوں کو ملتے ہیں، سب کے بس کی بات نہیں ہے. منا اہل، سلمان ہم میں سے ہے. یہ کوئی سرخاب کے پر لگے تھے سلمان کو. عشق کا کمال تھا. سلمانو منا. اور ایک علماء کا متفقہ کلیہ ہے، کلو شیء یعرف علی ازدادہا. ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. مثلا یہ بچہ ہے تو یہ بچی نہیں ہے، یہ رات ہے تو دن نہیں. ہر چیز اپنی ضد سے، اپنے الٹ سے پہچانی جاتی ہے. تو آؤ رسول سے پوچھتے ہیں، سرکار ہم بڑے چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں، تنگ ذہن ہیں، لڑتے رہتے ہیں مومنوں سے. حالانکہ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے. مومنوں سے لڑتے ہیں، تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں، میرا عقیدہ ٹھیک ہے، میرا عقیدہ ٹھیک ہے، تیرا ٹھیک نہیں. یہ تو لڑائی بنتی نہیں. کسی کا عقیدہ اچھا ہے تو بسم اللہ شکر پڑھ. اللہ تیرا شکر، تو نے علی والا کتنا خوبصورت کیا بات ہے. کیا بات. لڑائی تو بنتی نہیں نا. ہم جس طرح لڑتے ہیں ایک دوسرے سے دستوں پہ رپاتے ہیں،
وہ علی کو یہ مانتا ہے، میں علی کو یہ مانتا ہوں. میں کہتا ہوں کوشش کرو عقیدے زبان سے نہیں کردار سے ظاہر. میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں علی والا، مولا کی عزت کی قسم اللہ کرے مجھے ملے، میں اس کی جوتی کو سلام کروں گا. کس کو؟ کم از کم جس سے سلمان کی خوشبو کم از کم جس سے سلمان کی خوشبو ہے. معیار تو ایسا ہونا چاہیے. ہاں لڑتے ہیں، ذہن کا استعمال تو ہم کرتے ہیں، ذہن ہمارے ایسے جیسے بند ہوئے بس دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کھا رہے ہیں، وہ کیا پی رہے ہیں، وہ کیا پہن رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں. یہ ہمارا سوال ہی ہے. ہمارا سوال یہ ہے میں جو اس دنیا میں بھیجا گیا میں کیا کر رہا ہوں. میں علی کے دور میں تو بھیجا جا سکتا تھا، پروردگار میرا چاہتا میں کربلا میں بھی پیدا ہو سکتا تھا. پروردگار نے مجھے اس دور میں کیوں پیدا کیا جب میرا زمانے کا امام غیبت بن جائے. پتہ چلا جب تو سوچے گا تیری عقل کی گرہیں کھلے گی، مجھے پتہ چلے گا اللہ علی کل شیء قدیر تیرے اوپر بڑا راضی ہے، تیرے اوپر کرم کرنا چاہتا ہے. تیرا کرم ڈبل ہے. سلمان سے لے کر ہر تک سارے عاشق کمال ہیں، مگر انہوں نے اپنی اپنی حجت کو مانا تھا. حجت کو دیکھ کے مانا اور ہے کیا بات ہے. ذہن کا استعمال کم کرتے ہیں، ہمیں زیادہ کرنا ہوگا. ہمیں اپنے مومنوں کے لیے ظرف کو وسیع کرنا ہوگا. ہیں تو مولا والے نا، کوئی بات نہیں. یہ نماز با جماعت کا کیا فائدہ ہے؟ بڑا زور دیتے ہیں نماز با جماعت، نماز با جماعت، نیت کا ہی فرق ہے. گھر میں بھی تو بندہ پڑھ سکتا ہے. با جماعت کا کیا فائدہ ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جب مومن صف میں کھڑے ہوں گے نماز کے بعد پوچھیں گے تیرے پاس روٹی کا مسئلہ تو نہیں؟ شاباش. تجھے کوئی پریشانی تو نہیں، تجھے کوئی تکلیف تو نہیں، میں حاضر ہوں. ہم تو یہ دیکھتے پھر رہے ہیں اس کے پاس 5000 کا موبائل کہاں سے آ گیا، اس کے پاس فلاں چیز کہاں سے آ گئی. اگر اللہ نے اس کو دی، تیرا مومن بھائی ہے، دعا مانگ اللہ اور دے. مومن بننے کے لیے ظرف وسیع رکھنا پڑتا ہے. باتوں سے مومن مومن نہیں بنتا. مشکل باتیں تو نہیں کھڑا کرتا. ہماری سوچیں جہاں جانی چاہیے تھی وہاں نہیں جاتے. ہم اپنی آپ میں پڑ گئے، ہم عجیب عجیب چیزوں میں پڑ گئے، ہماری ہے ہی نہیں. میں دیکھوں اس کا ہاتھ کیسے ماتم میں اٹھتا ہے. یہ تیرا میرا ٹاپک ہے. وہ ماتم تیرے لیے کر رہی ہے مولا. خلوص کہیں گم ہو گیا ہے. ہر بندہ لالچ کے چکر میں پھر رہا ہے. ہر بندہ لالچ کے چکر میں پھرے، مومن نہ پھرے. مومن کا معیار یہ ہے، مومن ہمیشہ معیار عشق پہ ہے. جہاں سے میری بات شروع کی تھی تھک تو نہیں گیا. عشق محبت اور ہے، عشق اور ہے. محبت ابتدا ہے عشق کی، عشق انتہا ہے کمال کی. ملتا نصیبوں والوں کو ہے. میں بات کر رہا تھا سلمان منا اہل البیت. آؤ سب رسول سے مل کر پوچھتے ہیں سرکار دیکھنا میرے بچے ہیں کیا؟ کوئی بات نہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا. یہ سب سے اعلیٰ شعور والے ہیں. خدا کی قسم یہی تو مومن ہے. کیوں؟ یہ کبھی اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے کیونکہ یہ کسی عورت کو نہیں بھولتے. ہم کہیں نہ کہیں کوتاہی کر جاتے ہیں. یہ شعور والے ہیں. ہمیں شعور نہیں، ہم بے شعور ہیں. یہ دنیا کی کسی عورت کو دیکھیں گے ماں سمجھیں گے، بہن سمجھیں گے، ان کو پرواہ ہی نہیں. کسی گھر چلے جائیں گے عورت بھی ان سے نہیں ڈرے گی کیونکہ یہی تو اسلام پہ ہے. یہ خوبصورت اسلام کی تصویر ہے. ہم ڈھونڈتے پھر رہے ادھر ادھر اسلام. گھروں میں بچے کو دیکھ اسلام پہ ہے.
ایک اور مثال سنا تھا لوگ بیٹھے صحیح بھائی بچے کو آپ کے بیٹے نے آپ کو تنگ کیا بابا مجھے 100 روپے چاہیے آپ نے کہا بیٹا تو کیا کرے گا 100 روپے کہنے لگے بابا مجھے 100 روپے چاہیے اس کو حالانکہ پتہ ہی نہیں ہے 100 کیا ہوتا ہے وہ کسی سنا 100 آپ نے اس کو 100 پکڑا دیا دکان والے کے پاس چلا گیا دکان والے کو کہتے ہیں انکل مجھے بسکٹ چاہیے مجھے ٹافی چاہیے دکان والے نے 5 روپے کی بسکٹ دیا 5-10 کی ٹافی دی 90 روپے چھپا دیے یہ مطمئن ہو کے گھر آ گیا دکان والے نے اسے لوٹ لیا یہ اطمینان سے گھر آ گیا کبھی اس کے شعور سے پوچھ تو نے اس کو کہا کیوں کچھ نہیں کہتا ہے میں کیوں کچھ کہوں کیونکہ اس نے دھوکا کیا میں اس کو تو مجرم بنا کے کیوں اگر اس نے میرے سے 90 روپے لوٹے ہیں کئی 90 اس کو دینے پڑیں گے اسلام کی خوبصورت تصویر ہے یہ بڑے اعلیٰ ہیں میں تو انہیں سے اسلام سیکھتا ہوں ان کے آگے بھر کے سالن کی پلیٹ رکھو یہ ایک لقمہ 2 کھائیں گے ماں پیچھے پڑ کے کھلائیں گے پرواہ ہی نہیں کھانے کے لیے زندہ نہیں ہے جینے کے لیے کھاتے ہیں اسلام ہے خدا کی قسم یہ اسلام ہے کتنا پیارا اسلام ہے کبھی باپ کو نہیں کہتے مجھے 10 گاڑیاں دے دیں سائیکل بھی ہو خوش ہوتے ہیں جو ہی یہ بے شعوری پہ قدم رکھتے ہیں یعنی کہ بڑے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں بابا اس کے پاس کار ہے میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں بابا ان کے پاس اتنی بڑی کوٹھی ہے ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں پھر آتا ہے جب بے شعور ہونا شروع جب تک شعور ہے شکر ہے شکر لفظ آپ نے نہیں سنا شکر کیوں جہاں شکر ہوتا ہے وہاں شکوہ نہیں ہوتا جہاں شکوہ ہوتا ہے وہاں شکر نہیں ہوتا میں کہہ رہا تھا سرکار نے بات بولی تو نہیں کہ سرکار نے منا اہل البیت بنایا تھا سلمان کو بات بولی تو نہیں منا اہل البیت سلمان ہم میں سے ہے عاشق جو تھا مجھے کوئی ثابت کر کے دے گا کہ سلمان نے کہا آقا مجھے منا تو بناؤ صحیح صاحب اپنی مرضی کے آنے میں دن سے پوچھ لینا سلمان نے سوال کیا اور سرکار مجھے منا تو بناؤ بڑی ڈگری ہے مجھے دے دو نہیں بن مانگے قریب وہی ہوتا ہے جو عطا ہے عاشق تھا سرکار نے منا بنا دیا آقا ہمارے ذہن بڑے پست ہیں بڑے چھوٹے ہیں بڑے محدود ہیں ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے آقا آپ نے سلمان کو کہا کہ سلمان ہم میں سے ہے آقا کوئی ایسے بھی ہوں گے جو آپ میں سے نہیں مہربانی جناب بہت شکریہ بڑے عاقل بیٹھے سمجھدار بیٹھے میں بھائی صاحب کو نہیں جانتا ابھی بیٹھے ان کی زیارت ہوئی ہے میری خوش نصیبی ہے ایک مولانا بیٹھے خطاب سن رہے ہیں انشاءاللہ انسان سیکھتا ہی ہے من المہد الی اللحد قبر تک سیکھتا ہے اور اچھا وہی ہوتا ہے جس میں میں نہ آئے بڑے بڑے عالم دین شیخ طوسی جیسے علم کے انبار لگا کر بھی دنیا سے کہتے گئے ہماری قبر پہ کتبہ لگانا اور کتبے پہ اصحاب کاف والی سورہ کاف والی سورت کی آیت لکھنا اب آل محمد آپ کے در پہ آ کر تو یہ ہے بڑے بڑے عارف عالم اپنے آپ کو ڈاؤن رکھتے ہیں جتنے ڈاؤن رہتے اتنی خیرات ملتی ہے صحیح میں کھا جاتی ہے علم کو کھا جاتی ہے معرفت کو کھا جاتی ہے جتنے بندہ ڈاؤن ہو خیرات جتنی ملتی ہے بندے سے سنبھال ہی جاتا ہے اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہیں بڑا درخت دیکھا ہے جس کی چھاؤں ہوتی ہے دیکھا ہے اس کی چھاؤں کیوں ہوتی ہے ایک ہی وجہ ہے وہ گہرا ہوتا ہے جتنا گہرا اتنی چھاؤں جتنا دم اتنا گرم اچھا کبھی درخت کی صفت دیکھیے درخت نے کہا میرے نیچے مسلمان آئے ہندو نہ آئے
میرے نیچے نیک آئے گناہگار نہ آئے. درخت سب کو چھاؤں دیتا ہے. یہ اس کے گہرے پن کا کمال ہے. شاباش. بات کی وزیرن کہہ گیا. اس پہ گفتگو کی بات بڑی بڑی طویل چل جائے. سرکار ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. سرکار ہم کمزور ہیں. ہمیں یہ تو بتائیے سلمان کو آپ نے منا کہا, کوئی ایسے بھی ہے جو آپ میں سے نہیں. سرکار فرماتے ہیں ہم ہر چیز دے کے گئے ہیں. سرکار کیسے؟ فرمائے میری حدیث نہیں سنی تم نے؟ من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے تھے. کیا بات ہے, مہربانی آپ سلام ہے, کیا معیار سلام, بہت شکریہ, مشکور. من غش فلیس منا. پتہ نہیں یہاں دودھ کی دکانوں پہ لکھا ہے یا نہیں. ہمارے پنجاب میں صحیح صاحب دودھ کی دکانوں پہ گواروں نے لکھوا کے رکھا ہے من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے تھے. ہم جیسے سادے لوگ یقین کر لیتے ہیں اس کے پاس ملاوٹ سے پاک دودھ ہوگا, ہم وہاں سے لے لیتے ہیں. پیٹرول پمپ والے نے اپنا بہت بڑا سپیکر لکھ کے لگایا ہوا ہے من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. رسول کا فرمان, ہم یقین کر لیتے اس کے پاس پیمانہ ٹھیک ہوگا. حالانکہ تیرے میرے محمد نے 1400 سال پہلے دودھ والے کے لیے نہیں لکھا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. پیٹرول پمپ والے کے لیے نہیں لکھا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. تیرے میرے لیے آنے والی امت کو بتایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں, جس نے ملاوٹ نہیں کی وہ ہم میں سے ہے. سلمان کیسا ہے؟ بڑے آسان الفاظ میں میں تجھ تک پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ کرے یہ پیغام تیرے دل میں اتر جائے. جس نے ملاوٹ کی, ملاوٹ کیا ہے؟ پانی نہیں, پورے جسم میں ایک جگہ ہے جسے دل کہتے ہیں. دل وہ ہے جو صرف رسول اور رسول کی آل کی بیٹھنے کی جگہ ہے. کیوں کسی عاشق نے قلم اٹھایا, پر دل کر رہا خیر پر معیار سمان کمال ہے. کسی عاشق نے قلم اٹھایا, وہ ڈگ گیا. وہ کہتے ہیں جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. کیا بات ہے, کمال معیار سماعت ہے. اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی ہے ملاوٹ سے دل کو پاک کرنا ہے. صرف یہاں معصوم کو بٹھانا ہے. آدھے مسئلے ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے جب معصوم یہاں بیٹھ جائے گا نا. ہماری ٹینشن, پریشانی, ڈسٹربنس, بیماریاں آدھی ختم. بڑا کیسے یہاں معصوم بیٹھا ہوگا, یہ دل پریشان نہیں کرے گا. یہ دل پھر یہ نہیں کہے گا صبح کیا ہوگا. اندر سے معصوم بولے گا گھبرانا میں ہونا. شاباش. اس دل میں معصوم کو بٹھانا ہے. جس نے معصوم کو بٹھایا وہ عاشق بن گیا. اس کا یہ مطلب نہیں معصوم کو بٹھا کے تم اور میں جنگل چلے جائیں, پہاڑوں میں چلے جائیں. نہیں, ہم نے رہنا اسی معاشرے میں ہے جہاں ہم رہتے ہیں. مگر رہنا کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے تو دل میں رہتا ہے. دنیا کو کسی جھوٹی چیز سے پیار ہو جائے, اس کو کوئی بڑی سے بڑی بھی اچھی چیز آج اچھی لگتی ہے نہیں. جس دل میں معصوم ہو پھر اس کو کوئی دنیا کی چیز اٹریکٹ نہیں کرتی. میری طرح متوجہ ہو نہیں, کیونکہ اندر جو معصوم بیٹھا ہے. اس لیے یہ تیرا ہی حق ہے, تیرا ہی حصہ ہے. کوشش کر معصوم کو بٹھا, اس دل کو پاک کر. یہی کربلا تجھے سکھانے آیا. کربلا یہ درس ہے, نعرہ نہیں لگاتا ہے ہماری. درسگاہ سے کیا دیتے ہو؟ درس لیتے ہو. تو کربلا بھی تو یہی درس دیتی ہے. کربلا کہتی ہے جب تو عشق کرے گا تیرے سوال ختم ہو جائے گا. تو مجلس
مجلس پہ آ کے دیکھنا میری طرف یاد بچوں کو کچھ نہ کہے صحیح بھائی جب وہ عشق کرے گا تیرے سوال ختم میں ہو جائیں گے مجلس پہ آ کے حسین پہ احسان نہیں لگائے گا حسین میں مجلس میں آیا میرا یہ مسئلہ حل کر میری یہ ٹینشن دور کر میری یہ پریشانی دور کر میرے یہ معاملات ٹھیک کر حسین پہ احسان نہیں لگائے گا بلکہ شکر کرے گا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے وہاں بٹھایا جہاں 14 بچے ہیں عشق ہوگا سوال ختم ابھی ہماری محبت ہے عشق نہیں مجلس سے باہر نکلیں گے بھی پتہ چل جاتا ہے خود ہی فیصلہ کرنا مجلس سے باہر نکلیں گے وہ پوچھے گا کہاں گئے تھے ہم کہیں گے ہم مجلس میں گئے تھے محبت ہے عشق نہیں اگر عشق ہوگا باہر نکلیں گے کہاں گئے تھے ہم یہ نہیں کہیں گے ہم گئے تھے ہم کہیں گے مہدی نے دادے کی مجلس میں بلایا مولا نے بلایا آقا نے بلایا تھا شہنشاہ نے بلایا تھا کہاں کہاں سے نکال کے ہمیں دادے کے ذکر میں بٹھایا تھا پھر بلایا کیوں تھا ہم جیسے کو اس قابل کیوں بنایا تھا زمانے کے امام زمانہ شہنشاہ زمانہ سلطان زمانہ آقائے زمانہ بادشاہ زمانہ اللہ کل شئین قدیر کا زمین پہ نمائندہ ہر جگہ پہنچنے والا نہیں خیر نہیں سمجھ نہیں بہت بڑا صحیح میں جملہ دے گیا ہر جگہ پہنچنے والا ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے نماز مغربین پڑھی ہے نماز مغربین پڑھنے کے بعد وصول کرنا بہت بڑا معرفت کا جملہ ہے نماز مغربین پڑھنے کے بعد انہیں سلام کرنا السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے پڑھتے کربلا کا آزمائن گیا واپس مقابلے کی طرف آیا جو ہی تو زمانے کے امام پہ آیا تو جھک گیا تیری آنکھیں بھی بند ہو گئی سلام کا آغاز کیا السلام علیکم یا شریک القرآن کبھی موقع ملا خیر کو اگر آپ نے توجہ کی تھوڑا سا ہمت کی سفر کیا تو میرا مولا مجھے دوبارہ بھیجے گا ورنہ کہیں اور ڈیوٹی لگا دی شاہ کی ڈیوٹی میں ہوں مالک کی کریمی ہے اس لیے اگر تو نے سفر کیا میں تجھے بتاؤں گا شریک القرآن کسے کہتے ہیں صحیح جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہے وہ علی کیا ہوگا کیا بات ہے سلام کرتا ہے السلام علیکم یا شریک القرآن تیری کمر بھی جھک جاتی ہے تیری آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی نہیں ہوتی تو بتا دو ہوتی ہے اچھا السلام علیکم نبی اللہ کرتا ہے نہ جھکتا ہے نہ کمر نہ آنکھیں بند ہوتی ہے کربلا وقت کرتا ہے نہ کمر جھکتی ہے نہ آنکھیں بند ہوتی ہیں جو زمانے کے امام پہ آتا ہے تصرف ہے نا بادشاہ بڑے سے بڑا عالم بڑے سے بڑا آیت اللہ بڑے سے بڑا پیر فقیر گدی نشین بڑے سے بڑا ذاکر جس کا نام آنے پہ جھک جائے اسے مہدی کہتے ہیں السلام علیکم یا شریک القرآن پڑھتے پڑھتے آخری سلام پڑھتے السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 صحیح میں نے دعویٰ کیا میں نے دلیل دیتا جو بات میں تجھے نہ پریشان کوئی کرے کیسا سید اللہ ہے تو پریشان کر کے چلا گیا میں نے کہا امام ہر جگہ موجود ہے اللہ کی نشانی تو ہر جگہ ہونا چاہیے شاباش شاباش امام ہر جگہ موجود تو نے اپنے امام کو کہا السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان میرا سلام ہو آپ پر اے زمانے کے صاحب اے وقت کے صاحب کیا الامان اب تو نے ریکویسٹ کی عرضی کی گزارش کی آقا الامان 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 پناہ دے بچا لے
پناہ دے بچا دے، پناہ دے بچا دے، کن چیزوں سے؟ من فتنۃ الزمان، مہربانی بھائی پرانے آدھار بیٹھے من جور الزمان، من شر الشیطان. انہیں خیر پور میں کہا مولا شیطان کے شر سے بچا. اسی وقت کراچی والوں نے نماز پڑھی، کہا مولا شیطان کے شر سے بچا. اسی وقت لاہور والوں نے نماز پڑھی، کہا مولا شیطان کے شر سے بچا. اسی وقت اسلام آباد والوں نے نماز پڑھی، کہا مولا شیطان کے شر سے بچا. جب تو نے مغربین پڑھی، انگلینڈ میں میں نے دیکھا ہے کہ 5 گھنٹے کا فرق ہے، وہاں زورین پڑھتے ہیں. انگلینڈ والوں نے زورین میں کہا مولا بچا، امریکہ والوں نے امریکہ میں کہا مولا بچا. اسی کو کہتے ہیں صاحب زمان جو خالق کی پکار وہی چاہ کے سنے. اللہ کی نشانی کا کمال ہے، کوئی بھی مومن کہیں پکارے اس کی پکار وہی سنے. یہ ہے صاحب الزمان. بات آ گئی، میں نے کہا سردار ہر جگہ موجود. یہ میرے صحیح ہم سب کا عقیدہ ہے، امام کا نام آنے پہ ہماری آنکھیں بھی بند، کمر بھی جھکنا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. امام ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، امام ہمیں سن بھی رہا ہے. بہت شکریہ. لو جی 2 نعرے تھے، اسی کا تجھے 2 جملے بتا کے ایک جملہ مسائل پڑھی جا سکتا ہے. پہلا نعرہ جو لگاتا ہے ہماری دستگاہ کربلا. کربلا کیا ہو گئی ہماری دستگاہ. شاباش. آج میں بہت بڑا معاملہ ٹھیک کرنے لگا. ممبر پہ گیا امام کی توفیق سے، بادشاہ کی عنایت سے. انشاءاللہ بزرگ بھی بولیں گے. اگر چپ کر کے بیٹھ سکتے ہیں اپنے جملے پہ جو میں تھوڑی دیر میں دوں گا تو چپ کر کے بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ انشاءاللہ میرا ساتھ دیں گے. نعرہ ہے ہماری دستگاہ. کربلا 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 دستگاہ ہے. دستگاہ سے لیا جاتا ہے دس. پوری کی پوری کربلا دینے والوں پہ مشتمل ہے، لینے والوں پہ نہیں. نہیں چار مصرے ابھی بھی بندے کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں کچھ گھبرا گئے ہیں. کسی عاشق نے قلم اٹھائی، سعید کمال کر گیا. وہ کہتے ہیں سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہر قربانی، سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہر قربانی. امام وقت کو امداد دینے آیا ہے. کہاں ہے قدمہ کو چوم لے اے راہب، یہ خود حسین کو اولاد دے لے. کربلا دینے والوں میں مشتمل ہے. عشق کا جو کمال ہے، عاشق ہے. سوال ہی نہیں. ابھی بھی جس کو بات سمجھ نہیں آئی، اگر صحیح کچھ ثابت کر دے لاہور لے آنا. مجھے کوئی مورخ کوئی مفسر ثابت کر دے 10 محرم کی رات تیرے سردار نے کہا تھا صبح شہید ہو جاؤ گے. کسی ایک عاشق نے حسین سے کہا ہو، سوال کیا ہو آقا کوئی کفن ملے گا؟ آئے آئے آئے. یہ بے سوال نظام کو کربلا کہتے ہیں. کسی عاشق نے پوچھا ہو آقا کوئی دفنائے گا بھی؟ یہ کربلا، یہ ہے دس. اس لیے کوشش کر حسین پہ احسان نہ لگا، حسین کا احسان سمجھ، سوال نہ کر، شکر ادا کر. یہ شکر ہے تیرا. جن آنکھوں سے تو عدم عباس دیکھتا ہے، شکر کر ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھتا. یہ شکر کا بیان ہے. جن ہاتھوں سے علم عباس اٹھاتا ہے ان ہاتھوں کو حرام پہ نہ لے جاتا. وہ تیرا شکر کا بیان ہے. جس پیٹ میں تو سبیل حسین کا قطرہ ڈالتا ہے، جس پیٹ میں تو لنگر حسین کا قطرہ ڈالتا ہے، وہ حرام کا لقب آنا چاہتا ہے. درس کربلا. لو جی یہ بھی بڑا طویل ہے، اس کے لیے بھی صحیح مجھے خمسہ چاہیے. ہاں کوئی چھوٹا موضوع نہیں، بڑا موضوع ہے. دوسرا نعرہ سن اور اجازت. حق کا سیدھا. یہی میرا مقصد تھا جس کے لیے امام نے مجھے تیرے پاس بھیجا. حق کا سیدھا. خیر اور میری ساری تقریر بھول جانا، یہ نہ بھولنا. حق کا سیدھا راستہ. لو جی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ مہربانی مولا خیر سے رکھے. میں بسم اللہ کرتا ہوں، صحت و ایمان کی سلامتی ہو. میں بسم اللہ کرتا ہوں. شکریہ. راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ منزل پہ جانے کے لیے.
پوچھنے کے لیے. اگر راستے نہ ہو بندہ منزل پہ نہیں جا سکتا. کبھی ہم نے یا ہمارے بڑوں نے نعرہ لگایا حق کی سیدھی منزل نہیں, حق کا سیدھا اب یہ نہیں سمجھا. اس بات سمجھ کرتا ہوں. میں تھوڑی دیر پہلے جو پڑھ کے آیا ہوں میں وہ چھوڑ دیتا ہوں. میں چلا لڑکانہ سے, 2 مجالس تھی, مولانا کا نام دینا ہم دیا. میں چلا لڑکانہ سے. مومن کہنے لگے سید کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں خیر پور جا رہا ہوں. کہنے لگے جی کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے آپ کی جگہ کا نام لے کے کہا میں اس جگہ جا رہا ہوں, اس امام بارگاہ. میں نے مجلس پڑھنی ہے, مومنوں کی زیارت کرتے ہیں. کہنے لگے جی ٹھیک ہے. میں خیر پور آیا, مجلس بھی نہیں پڑھی, آپ سے بھی نہیں ملتی. میں خیر پور کی گلیوں کے راستے دیکھتا رہا, چوکوں کے راستے دیکھتا رہا, بازاروں کے راستے دیکھتا رہا. سارے راستے دیکھ کے میں واپس لڑکانے پہنچ گیا. کہنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا میں خیر پور کی گلیوں کے راستے دیکھا یا بازاروں کے راستے دیکھا یا چوکوں کے راستے دیکھا. کہنے لگے سید تو نے پیٹرول بھی ضائع کیا, وقت بھی ضائع کیا, تیرا تو جانے کا فائدہ ہی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ خیر پور میں گیا نہیں. کہنے لگے خیر پور جانے کا کیا فائدہ, تو منزل تک ہی نہیں پہنچا. راستوں میں پھرتا رہا, منزل تک نہیں پہنچا. بس کربلا ہے راستہ, حق کا راستہ. کربلا سے گزر اپنی منزل تک پہنچا. تیری میری منزل کا نام ہے امام زمانہ. شاباش. چاہے قرآن سے پوچھ یا مانا لاؤ. امید ہے میرے بھائی اور احترام میرے برادران اسی کا خلاف کریں گے جہاں میں چھوڑ کے تھا. ندا کے دن ہر کوئی زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا, پکارا جائے گا, بلایا جائے گا. یہی تو کہتا ہوں تیرا زمانے کا امام اپنے دادے کی مجلس میں تجھے ثواب دینے کی خاطر نہیں بلاتا, تجھے جنت دینے کی خاطر نہیں بلاتا. جو ثواب لینے کی خاطر آتا ہے اس کو مشورہ ہے میرا, گھر بیٹھ کے صرف محمد والے محمد پہ درود پڑھ, تجھے ثواب مل جائے گا. جنت لینے حسین کی مجلس میں نہ آ, کیونکہ مہدی تجھے جنت دینے نہیں بلاتا. اس لیے جنت اس گھرانے نے اتنی سستی کر دی, اتنی سستی کر دی. فرمایا جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا. پھر سوچ صحیح, مہربانی پھر سوچ صحیح, تیرے زمانے کے امام نے تجھے بلایا کیوں ہے؟ سوچ 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 کے تو جس نتیجے پہ پہنچے گا میں تجھے پہلے بتانے لگا ہوں. تیرا زمانے کا امام چاہتا ہے علی کا سلمان تھا, حسین کا ہور تھا, میں چاہتا ہوں میرے بھی کوئی ہور بن جائے. یہ ہے مجلس میں آنے کا مقصد. کیوں؟ ہر بندہ اپنے مستقبل کی طرف روانہ ہے. بندے سے پوچھو نا بندہ بھی تو نوکری کو کرتا ہے, کہتا ہے اچھی تنخواہ لوں گا. کاروبار کیوں کرتا ہے؟ منافع لوں گا. شادی کیوں کرتا ہے؟ نسل بڑھواؤں گا. یہ تجھے کہنا چاہیے نا مجلس میں کیوں جاتا ہے؟ اور بنوں گا. جو اور بن گیا اس کی قبر پہ مہدی آئے گا, ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. چلتا پھرتا ہوا امام کا ظہور ہو گیا. پہلا قدم خیر پور میں ہوگا, دوسرا کعبہ میں ہوگا. بستر پر سونا ہوا, بما بستر بنا دیا جائے گا. یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا تھا, معصوم کے فرمان تجھے سنا. مر گیا, فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں, شرط انتظار ہے. انتظار کرتے 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 نماز میں انتظار, روزے میں انتظار, ماتم میں انتظار, جلوس میں انتظار, مجلس میں انتظار, لنگر میں. جو انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا, میں وعدہ کرتا ہوں میرا بیٹا اس کی قبر پہ آئے گا. ایک تحفہ بھیجا ہے تیرے لیے لاہور والوں نے, وہ صحیح تو لے جائیں گے. مولانا نے بھی پڑھنا ہے, وقت ہمارے پاس بھی نہیں. دعائیں پڑھتے ہیں تو حدیث کے ساتھ دعائیں خوبصورت دعائیں, باقی بھی دعائیں بہت پیاری ہیں, مگر مفاتیح الجنان میں ایک واحد دعا ہے جس کا شاید مومنوں کو بتایا ہی نہیں گیا. وہ دعا تیرے چھٹے امام نے تعلیم فرمائی ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں. کبھی نام سنا دعائے؟ بہت کم مومن دعائے عہد.
رشد امام فرماتے ہیں جو دعائیں پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں سب حاضر میت کہہ کے چلے جائیں گے، مگر میرا مہدی اس کی قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آیا۔ لاہور والوں نے میرے لیے تحفہ بھیجا ہے، پڑھنا بڑی اہم دعا ہے۔ دنیا کے بھی معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹینشنیں پریشانیاں دعائیں پڑھنے سے ختم ہو جاتی ہے، پڑھ کے پھوکا دیا کر گھر میں برکت آ جاتی ہے، نحوست نکل جاتی ہے، امام کے زیارت بھی ہو جاتی ہے، عشق زیادہ بڑھ جاتا ہے، ورنہ سچی زبان میں وعدہ کیا تھا مر گیا تو قبر پہ آئے گا۔ وہ دعائیں ہیں اور یہاں ہے، وہ بھی بتاتا جاؤں، ہر بندے کی زبان عربی نہیں، اس لیے ترجمہ کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ لاہور والوں نے تیرے لیے سندھی میں ترجمہ کرا کے بھیجی تاکہ تم ترجمہ پڑھے تجھے پتہ چلے تیرا امام تجھ سے کہلوانا کیا چاہتا ہے۔ جب تک پتہ نہیں چلے گا پھر پتہ ہی نہیں چلے گا۔ بس دعا ہے پروردگار عالم خالق کائنات ہم سب کو سچا حسین ہمیں عشق کے معیار پہ لائے، ہم محبت کرنے والوں میں نہیں عشق کرنے والوں میں شامل ہو جائے، ہمارا بھی شمار اپنے زمانے کے امام کے ناصرین میں ہو جائے۔ پروردگار سارے مومنین کو روح زمین پہ رہنے والوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک بن کے نیک بن کے امام کے استقبال کے قابل بنائے۔ ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں روزہ ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ میں مشکور ایک یا دو جملے ان مظلوموں کے اکثر کہتا ہوں اس گھرانے کی بھی کیا قسمت ہے، ہائے ہائے۔ کہیں ملنے جاؤں نا کسی خاندان سے سارے اکٹھے ملتے ہیں، مومن زیارات کے لیے جب جاتے ہیں ایک جگہ یہ گھر نہیں ملتا، کسی کی قبر کہاں ہے، کسی کی قبر کہاں ہے۔ امت نے اتنا ظلم کیا قبریں بھی آپس میں نہ مل جاتی۔ تیرے امام کی مظلومی کا ایک چھوٹا سا واقعہ، باقی آج کے دن کے مسائل کی مناسبت سے مولانا بیٹھے پڑے ہوئے، پہنچا تیرا امام کربلا، بنی اسد قبیلے کے لوگ، پتہ چلا فرزند رسول کربلا آئے، ملنے آ گئے۔ فرزند رسول کس چیز نے مجبور کیا آپ صحرا میں آ گئے، گرم جگہ میں آ گئے۔ سرکار فرماتے ہیں نانے سے کیا ہوا وعدہ تو نبھانا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں یہ زمین ہے کیا قیمت ہے اس کی، میں خریدوں گا۔ آقا آپ پیسے لے لے، فرمایا نہیں میں زمین کی قیمت دوں گا۔ 60,000 دینار میں علی اکبر کے نام زمین کر دی مسجد ہے۔ جب ہو گیا نا سودا، ہو گئی نا بات، جانے لگے بنی اسد، عرض کرنے لگے جاتے ہوئے آقا ہماری عورتوں کو پتہ چلا ہے کہ محمد کی بیٹیاں بھی آئی ہیں صاحب، بڑی حیران بھی ہیں پریشان بھی ہیں، کیا ایسی مجبوری تھی محمد کی بیٹیاں مدینہ چھوڑ کے آ گئے، جو نانے کے مزار پہ بھی رات کو جاتی تھی، پتہ نہیں کس طرح سفر کر کے آئی ہوگی۔ کا اجازت لے کے آنا، اگر سردار اجازت دیں تو عورتیں مستورات مخدرات عصمت کو آ کے زیارت کر کے ملنا چاہتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا شام کو اپنی عورتوں کو کہنا آ جائے۔ شام ہو گئی، عورتیں چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آ گئی۔ خیمے پہ دروازے پہ بیٹھا ہے تیرا حسین، زمین پہ بیٹھ گیا، عورتوں کو آواز دے کے کہتے ہیں چلی جاؤ اندر جاؤ زیارت کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیرا حسین روک لیتا ہے، اپنے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بٹھا لیتا ہے، پوچھتا ہے بچوں میں کون ہوں؟ بچے چھوٹے معصوم ہیں، تیرا امام خود فرماتے ہیں بچوں جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو نہ میں اس کا نوازا ہوں، میں حسین ابن علی ہوں۔ بچوں آج جمعہ کا دن ہے، 3 محرم ہے، اگلا جمعہ یہی جمعہ ہوگا، یہی وقت بچوں تم نے آنا ہے، زمانے کا امام ہو کے میں حکم کرتا ہوں اپنی جھولیوں میں ریت بھر کے آنا۔
بچے کھیل کھیل میں آنا، تم کھیلتے جانا، ہم تمہیں یہاں ملیں گے مگر ایسے نہیں کسی کا بازو ہوگا، کسی کے جسم کا کوئی ٹکڑا ہوگا، کسی کا کوئی ٹکڑا ہوگا، کوشش کرنا کھیلتے بھی رہنا، ہم پہ ریت بھی کھیلتے رہنا، تمہارے کھیل ہو جائے گا، ہمارا دفن ہو جائے گا۔